ریڈیو پاکستان خصوصی دستاویزی پروگرام سنیے، دھان کی فصل کی کٹائی اور گہائی کے جدید طریقے۔ تحریر محمد شعیب رسول، راوی سید عابس رضا قاسمی۔ چاول پاکستان کی اہم ترین غذائی جنس ہے جو ملکی آبادی کی غذائی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ زرعی مبادلہ کمانے کا بھی اہم ذریعہ ہے۔ صوبہ پنجاب میں دھان کے روایتی علاقوں میں پیدا ہونے والا چاول اپنے منفرد ذائقے اور خوشبو کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور و مقبول ہے۔ پاکستان کو دنیا میں چاول برآمد کرنے والے ممالک میں اہم مقام حاصل ہے اور ہر سال تقریباً 2 سے 2.5 ارب روپے کا چاول برآمد کیا جاتا ہے۔ یہ بات حوصلہ افزا ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں پاکستانی چاول کی مانگ میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، جس سے کاشتکاروں کو منافع کے ساتھ ساتھ ملک کو زرعی مبادلہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ پاکستانی چاول کی خصوصیات پر بات کرتے ہوئے زراعت آفیسر تحصیل سمبڑیال ضلع سیالکوٹ صبا تحسین کا کہنا ہے، پاکستان کا چاول جو ہے وہ کافی مشہور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو اروما ہے وہ بہت لذیذ ہوتی ہے۔ سپر باسمتی ورائٹی ایسی ہے جو پکنے کے بعد الگ الگ نظر آتے ہیں ان کے دانے، اور لمبا دانہ ہوتا ہے۔ اور نیوٹریشنل ویلیو کی بات کی کروں گی تو نیوٹریشنل ویلیو میں یہ کاربوہائیڈریٹس، فائبرز اور منرلز کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہے، جو کہ انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو زہروں کا استعمال ہے وہ کم سے کم کیا جائے مونجی کی فصل پہ، کیونکہ زہروں کے زیادہ استعمال سے جو ہے نا انسانی صحت کے بہت سارے نقصانات ہوئے ہیں۔ اس میں معمولی بیماریوں سے لے کے بخار سے لے کے چین سے لے کے کینسر تک کی بیماریاں جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ زہروں کی استعمال کی وجہ سے پائی گئی ہیں۔ حکومت پنجاب چاول کی پیداوار میں اضافے اور اس کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے۔ اس ضمن میں وفاقی اور حکومت پنجاب کے اشتراک سے دھان کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کا قومی پروگرام پنجاب کے مختلف اضلاع میں جاری ہے۔ اس منصوبے کے تحت رواں سال بھی رجسٹرڈ کاشتکاروں کو دھان کا تصدیق شدہ بیج، جڑی بوٹی مار زہروں اور زنک سلفیٹ رعایتی قیمت پر فراہم کیے جا رہے ہیں، جبکہ کاشتکاروں کو دھان کی جدید پیداواری ٹیکنالوجی سے آگاہ کرنے کے لیے کسانوں کے اجتماع بھی منعقد کیے جا رہے ہیں۔ فصل کی بہتر پیداوار کے لیے حکومتی اقدامات پر بات کرتے ہوئے اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت تحصیل ظفروال ضلع نارووال تنزیل احمد کا کہنا ہے، ملکی سطح پر جو دھان کی پیداوار بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، ان میں سب سے اہم اور قابل ذکر جو ہے وہ ہے پیسٹیسائڈ ریزیڈول کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ان کو کم کرنے کے لیے اقدامات کرنا، اور اس پہ حکومت کی طرف سے بھرپور کمپین چلائی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جو ہے پاکستان میں ہماری برآمدات میں خاطرخواہ اضافہ ہوا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو یورپین مارکیٹ ہے اس میں پاکستانی چاول جو ہے وہ اس کی مانگ 25% بڑھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو ریپڈ الرٹس آتے ہیں مختلف ممالک کی طرف سے، ان میں پاکستان میں صرف 74 ریپڈ الرٹس جاری ہوئے ہیں۔ بہترین کوششوں کی وجہ سے ہمارے ملکی جو برآمدات ہیں اس میں $4.1 بلین کی جو چاول کی ہے وہ فصل برآمدات کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اور جو اقدامات ہیں ان میں ریموٹ سینسنگ اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو ہے وہ انٹرنیٹ آف تھنگس کی وجہ سے خاطرخواہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اچھی اور معیاری پیداوار حاصل کرنے کے لیے فصل کی برداشت مناسب وقت پر کرنی چاہیے۔ ہاتھ کے ساتھ کٹائی کا مناسب وقت وہ ہے جب منجر کے اوپر والے دانے پک چکے ہوں اور نیچے 2 یا 3 دانے ہرے ہوں لیکن بھر چکے ہوں۔ دانے میں نمی کا تناسب 20 سے 22% ہونا چاہیے۔ اگر فصل کمبائن ہارویسٹر سے کٹوانی ہو تو جب فصل کے دانے 100% پک جائیں تو برداشت کرنی چاہیے۔ دھان کی برداشت کافی حد تک بذریعہ کمبائن ہارویسٹر ہو رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے عام طور پر گندم برداشت کرنے والی مشین استعمال ہوتی ہے۔ یہ مشین دھان کی برداشت کے دوران اس کے دانے کو توڑتی ہے اور دانے کا چھلکا اتارتی ہے۔ مشینی برداشت کی صورت میں سبز، کمزور، خالی دانے، پانی اور پودے کے سبز حصے بھی جنس میں شامل ہو جاتے ہیں
اور جنس کا معیار متاثر ہوتا ہے، جن سے بچنے کے لیے ان ہدایات پر عمل ضروری ہے۔ دھان کی فصل کی برداشت کے لیے رائس ہارویسٹر استعمال کریں۔ گندم برداشت کرنے والی مشینوں کے ساتھ دھان کی برداشت کرنے کے لیے مخصوص پرزہ جات استعمال کریں۔ مشین کا آپریٹر تربیت یافتہ اور مشین کو فصل کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ برداشت کے دوران مشین کی رفتار مقررہ حد سے زیادہ نہ ہو۔ گری ہوئی یا لمبے قد والی فصل کی برداشت کرتے وقت مشین کی رفتار کم رکھیں۔ مشین کا گیئر تھریشر ڈرم اور پنکھے کی رفتار مشین کے ساتھ فراہم کردہ ہدایت نامے کے مطابق رکھیں۔ برداشت کے دوران وقفے سے منجی کا معائنہ کر کے چھلے ہوئے یا ٹوٹے ہوئے دانوں کو چیک کرتے رہیں تاکہ مشین کو بر وقت ایڈجسٹ کیا جا سکے۔ برداشت کے دوران مشین کے پیچھے چادر یا کپڑا لگا کر وقتاً فوقتاً تسلی کر لیں کہ منجی کے دانے پرالی میں نہیں جا رہے۔ اگر کسی وجہ سے دھان کی کٹائی میں تاخیر ہو جائے، فصل زیادہ پک جائے اور دانوں میں نمی کی سطح 18% سے کم ہو جائے تو مشین کٹائی سے اجتناب کریں۔ ورائٹی بدلنے سے پہلے مشین کی اچھی طرح صفائی کر لیں تاکہ مختلف اقسام مکس نہ ہوں اور چاول کی کوالٹی بہتر رہے۔ مشینی برداشت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے زراعت آفیسر شعیب رسول نے کہا، ورائٹی بدلنے سے پہلے مشین کو اچھی طرح سے صفائی کر لیں تاکہ مختلف اقسام مکس نہ ہوں اور چاول کی کوالٹی بہتر رہے۔ اگر دھان کی برداشت بذریعہ کمبائن ہارویسٹر کرنے کے بعد گندم کی فصل بذریعہ سپر سیڈر کاشت کرنا ہو تو دھان کی فصل کو قدرے اونچا کاٹیں تاکہ گندم کی بوائی بآسانی ہو سکے۔ برداشت کے بعد منجی کو اچھی طرح خشک کر کے ذخیرہ کریں۔ جنس کو 4 سے 6 دن تک دھوپ میں سکھائیں تاکہ اس میں 12 یا 13% سے زیادہ نمی نہ ہو اور ذخیرہ کرنے کے دوران جنس میں ایفلاٹاکس کا مسئلہ نہ ہو۔ ایفلاٹاکس ایک پھپھوندی ہے جس کی وجہ سے جنس کا معیار خراب ہوتا ہے اور جنس کی برآمد میں مشکلات ہوتی ہیں۔ چاول کی فصل کو ذخیرہ کرنے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے زراعت آفیسر ضلع گجرانوالہ سمیع اللہ ڈوگر کا کہنا ہے، دان کو ذخیرہ کرنے کے لیے سٹور کو اچھی طرح خشک اور صاف کریں جس میں ہوا کا مناسب گزر ہو۔ سٹور میں مناسب کیڑے مار ادویات کا استعمال کیا جائے۔ دھان کو ذخیرہ کرنے سے پہلے دھان کو 4 سے 6 دن دھوپ میں خشک کریں تاکہ دانے میں نمی کا تناسب 12 سے 13% رہ جائے، کیونکہ دانے میں نمی کی زیادتی کی وجہ سے ایک پھپھوندی پیدا ہو جاتی ہے جس کو ایفلاٹاکسن کہا جاتا ہے۔ ایفلاٹاکسن ایک خطرناک بیماری ہے جو کہ کینسر کا سبب بنتی ہے۔ ایفلاٹاکسن کی وجہ سے دھان کا معیار خراب ہو جاتا ہے اور برآمدات میں بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ دھان کی برداشت جب کمبائن ہارویسٹر کے ساتھ کی جاتی ہے تو بڑی مقدار میں دھان کا پرول یعنی کٹی ہوئی پرالی کھیت میں بکھری ہوئی رہ جاتی ہے۔ اکثر کاشتکار اگلی فصل کے لیے زمین کی تیاری کے پیش نظر دھان کے مڈھوں اور پرول کو جلا دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے نہ صرف زمین کی بالائی سطح پر موجود نامیاتی مادہ جل جاتا ہے بلکہ آگ سے اٹھنے والے دھوئیں سے فضائی آلودگی اور سموگ بنتا ہے۔ اس لیے حکومت نے فصلات کی باقیات کو جلانے پر پابندی لگا رکھی ہے۔ دھان کے مڈھوں کی کٹائی کے لیے رائس سٹرا چاپر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے فصل کی باقیات کے ساتھ ساتھ کھیت میں موجود جڑی بوٹیاں بھی تلف ہو جاتی ہیں اور زمین میں نامیاتی مادے کی مقدار میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے۔ خصوصی دستاویزی پروگرام آپ نے سنا، دھان کی فصل کی کٹائی اور گہائی کے جدید طریقے۔ یہ تحریر تھی محمد شعیب رسول کی، راوی و پروڈیوسر سید عابس رضا کاظمی، نگران احمد رضا عامر چیمہ، جبکہ یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان FM 101 سیالکوٹ کی۔